آج کے زمانے کی جنگ کچھ اور طرح کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو آج دنیا میں لڑی جا رہی ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اے آئی کے میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ گلوبل پاورز مہلک اور بدترین ہتھیاروں کے بجائے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو مصنوعی ذہانت بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے شعبے میں اپنی سپریمیسی منوانا چاہتے ہیں۔ چائنا، انڈیا سے لے کے امریکہ، مڈل ایسٹ سے کینیڈا تک پوری دنیا اے آئی کے لیے سرگرم ہے۔ امریکہ کے چیٹ جی پی ٹی اور اوپن اے آئی کا بھرم چائنا کی ڈیپ سیک ایک جھٹکے میں پارا پارا کر چکی ہے۔ اب ڈیپ سیک کی برتری توڑنے کے لیے، اس کی سپریمیسی کو توڑنے یا کم از کم اس کے مقابلے کے لیے دنیا بھر کی قوتیں میدان میں اتر چکی ہیں۔ بھارت بھی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق اس سال انڈین گورنمنٹ نے اے آئی، اسٹارٹ اپس اور لارج لینگویج ماڈل یعنی LLM کی ترقی کے لیے 10,000 کروڑ روپے اور اس کی فائنینشیل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پروگرام ڈیولپرز کے عالمی پلیٹ فارم GIT ہب پر امریکہ کے بعد انڈیا اس وقت دوسری سب سے بڑی ڈیولپر کمیونٹی ہے، جو 2028 تک امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ ٹیک کمپنیز مائیکروسافٹ، Amazon، AMD اور NVIDIA انڈیا میں زبردست انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا کے کئی شہر اے آئی اور IT کی سلیکان ویلی میں بدل چکے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق بنگلور بھارت کا سب سے بڑا ٹیک ہب ہے، جہاں مائیکروسافٹ نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کی پیشکش کی ہے۔ حیدرآباد میں جدید IT پارکس اور تلنگانہ حکومت کے اے آئی انیشیٹوز کی بدولت اب اسٹارٹ اپس وہاں زبردست پھیل رہے ہیں۔ چنئی میں آٹومیٹو اور مینوفیکچرنگ کمپنیز کے ساتھ اے آئی اور مشین لرننگز میں میسو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ احمد آباد فائنینشیل سروسز میں اے آئی فنٹیک اور بلاک چین کے لیے سب سے بڑا سینٹر بن رہا ہے۔ لکھنؤ میں اے آئی سٹی کے قیام سے جو لوکل اسٹوڈنٹس ہیں اور جو دوسری اسٹیٹس کے نوجوان ہیں وہ اے آئی میں زبردست مہارت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ جے پور اور پونے میں اسٹارٹ اپس ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ اے آئی کی مختلف اپلیکیشنز مسلسل بن رہی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں۔ اس وقت اے آئی اور LLM کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ بھارتی اسٹیٹ گجرات کے شہر جام نگر میں دنیا کے سب سے بڑے اے آئی ڈیٹا سینٹر کے قیام کا اعلان ہوا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اے آئی ڈیٹا سینٹر ہونے والا ہے، جو ایشیا کے امیر ترین اور بھارت کے امیر ترین آدمی اور ریلائنس گروپ کے مالک مکیش امبانی نے کیا ہے۔ We plan to establish gigawatt-scale AI-ready data centers in Jamnagar, powered entirely by Reliance's green energy, reflecting our commitment to sustainability and a greener future. As the only company with access to such green power, Reliance is uniquely positioned to lead this transformation. دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کے مالک مکیش امبانی اب دنیا کے سب سے بڑے اے آئی ڈیٹا سینٹر کا صحرا اپنے اور اپنے نیٹو سٹی جام نگر کے سر پر سجانا چاہتے ہیں۔ یہی ان کا دراصل اصلی شہر ہے۔ اکتوبر 2024 میں ریلائنس نے، جو کہ امبانی کی کمپنی ہے، اور امریکی IT اور فنٹیک کمپنی NVIDIA، جو کہ اس وقت AIT کے معاملے میں اور چپس کے معاملے میں ایک دنیا کی شاہکار نمبر 1 کمپنی ہے، انہوں نے بھارت میں اے آئی کا انفراسٹرکچر تعمیر کے لیے ایک جوائنٹ وینچر کا، ایک JV کا اعلان کیا تھا بٹوین NVIDIA اینڈ ریلائنس۔ جبکہ سپٹمبر 2024 میں ریلائنس اور NVIDIA نے بھارت میں اے آئی سپر کمپیوٹر اور لارج لینگویج ماڈل LLM کی تیاری کے لیے پارٹنرشپ بھی شروع کر دی تھی۔ یہ JV ہے، جوائنٹ وینچر ہے۔ بلومبرگ کے مطابق جام نگر پروجیکٹ 3 گیگا واٹ کیپیسٹی کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹرز کو پیچھے چھوڑے گا۔ اے آئی ڈیٹا سینٹرز کی کیپیسٹی عام طور پہ گیگا واٹ میں ناپی جاتی ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا سینٹر انتہا سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اے آئی ماڈل جیسے چیٹ GPT، مڈ جرنی اور الفا فولڈ، اس کو تربیت دینے کے لیے ہزاروں GPU اور TPU چپس استعمال ہوتی ہیں، جس کے لیے میگا واٹ نہیں بلکہ گیگا واٹ لیول کی بجلی درکار ہوتی ہے، اور 3 گیگا واٹ بجلی کا مطلب ہے کہ 30,000 میگا واٹ، جو پورے پاکستان میں جتنی بجلی کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے یہ اس سے زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا میں موجود سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر مائیکروسافٹ کا ہے، جو امریکن ریاست
वर्जीनिया में कायम है, जबकि इसकी गुंजाइश 600 मेगावाट है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अंबानी ग्रुप का जामनगर प्रोजेक्ट इससे 5 टाइम्स बड़ा होगा, जो भारत की डेटा सेंटर की जो मौजूदा गुंजाइश है उसको कई टाइम्स बढ़ा देगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस जॉइंट डेटा सेंटर के लिए जामनगर में 5000 एकड़ पर ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स तैयार कर रही है। बिजली चाहिए ना, तो उसका भी इंतजाम हो रहा है, और वो भी ग्रीन। यानी कंपनी अपने डेटा सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से चलाना चाहती है, ग्रीन एनर्जी से चलाना चाहती है, और इस मंसूबे में एनवीडिया कॉर्पोरेशन के लिए जदीद तरीन AI सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जबकि प्रोजेक्ट की कुल जो एक्सपेंस है, जो लागत है, वो 20 से 30 बिलियन डॉलर बताई जाती है, जिसे 24 मंथ्स में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है। अगर ऐसा होगा तो शायद ये दुनिया का AI के हवाले से एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। AI infrastructure that we have commenced working in Jamnagar will make not only Jamnagar a leader in AI infrastructure, but will also place it amongst the top ranked in the world. We have already commenced building this in Jamnagar, and we want to complete it in true Jamnagar style in record time, as we have always done in Jamnagar, in 24 months. नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। इस डेटा सेंटर का बुनियादी मकसद दुनिया को सबसे बड़ा, सबसे सस्ता AI मॉडल्स फराहम करना है। ये सेंटर AI एप्लीकेशंस यानी चैट GPT और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। भारत की IT इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को इंतहाई कम इखराजात में AI सर्विसेज यही डेटा सेंटर फराहम करेगा। We plan to create multiple AI inference facilities across our captive locations throughout the country, which will scale up to support the growing demand. In parallel, we will partner with leading global technology companies and innovators to bring the most advanced AI models, solutions, and tools to India. By leveraging our expertise in infrastructure, networking, operations, software, and data, and by collaborating with our global partners, our goal is to create the world's lowest AI inferencing cost right here in India. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की तरफ से कामों की ऑटोमेशन से सबसे बड़ा खतरा ह्यूमन रिसोर्स को होने जा रहा है। लेकिन अंबानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप की AI डेटा सेंटर बन रहा है। इसकी तामीर से, इसके ऑपरेशन से 50,000 से ज़्यादा IT इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और टेक वर्कर्स के लिए नई जॉब्स पैदा होने की तवक्को है, नई जॉब्स बनेंगी। यही नहीं बल्कि इस डेवलपमेंट से इंडिया को अमेरिका या दूसरे AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जबकि अमेरिकन, यूरोपियन और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए इंडिया में निस्बतन सस्ती मैन पावर और इन्वेस्टमेंट के दरवाजे भी खुल जाएंगे। खुद भी सेल्फ रिलायंस हो जाएगा इंडिया का AI पर, और नई इन्वेस्टमेंट भी आएंगी इस नए प्रोजेक्ट से। रिलायंस ग्रुप के यानी कि अंबानी के इस प्रोजेक्ट और इस अनाउंसमेंट को वर्ल्ड मैप पे आलमी मंजरनामे में AI डेटा सेंटर वॉल के तौर पे देखा जा रहा है। मैकिन्जी के मुताबिक आलमी सतह पर 2030 तक डेटा सेंटर्स के लिए बिजली की डिमांड 3 टाइम्स बढ़कर 219 गीगावाट तक हो सकती है। सिर्फ अमेरिका को AI इंफ्रास्ट्रक्चर में 15 गीगावाट बिजली की शॉर्टेज का सामना है। चीन पहले ही AI और इसकी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर्स में ज़बरदस्त कैपिटल एलोकेशन कर चुका है, बहुत पैसा लगा रहा है। इस सूरत हाल में इंडिया के पास दुनिया को कम लागत वाला मुतबादिल AI इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है, और यही काम है जो कि इस वक्त रिलायंस कर रहा है। लेकिन ठहरिए, ये भी सुन लीजिए कि AI की इस आलमी जंग में कौन किसके सामने खड़ा है, कौन कितने बड़े प्रोजेक्ट्स की तैयारी का दावा कर रहा है। कनाडा के स्टेट एल्बर्टा में ग्रीन व्यू इंडस्ट्रियल गेटवे के तहत AI इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया गया है। CTV के मुताबिक $70 बिलियन के इस प्रोजेक्ट के तहत, जो कि कैनेडियन प्रोजेक्ट है, जो कि कनाडा में लगने वाला है, अगले 10 सालों में 7.5 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट इसको रखा गया है कि 7.5 गीगावाट बिजली इसके लिए चाहिए होगी।
میٹا پلیٹ فارم کے سی او مارک زکربرگ نے اس سال اے آئی انفراسٹرکچر کے لیے $65 بلین خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس انویسٹمنٹ سے میٹا ایک ایسا ڈیٹا سینٹر تعمیر کرے گا جو 2 گیگا واٹ سے زائد کیپیسٹی کا حامل ہوگا، اور اس ڈیٹا سینٹر میں بجلی کا استعمال مینہٹن کے مطابق ہوگی۔ جتنی بجلی وہاں خرچ ہوتی ہے وہ صرف اس ڈیٹا سینٹر میں ہوگی۔ انویڈیا کی جو موسٹ ماڈرن اے آئی چپس ہے، اس کی سب سے بڑی خریدار کمپنی میٹا ہی ہے، اور اس سال کے آخر تک 1.3 ملین سے زیادہ گرافکس پروسیسرز حاصل کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ کم از کم ایک اے آئی روبوٹک انجینئر بھی تیار کرنا شروع ہو چکا ہے، جس کا وسیع ترین ڈیٹا اس کمپنی کی ریسرچ اور ڈیزائن کے شعبے کے لیے کوڈنگ میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. سپر پاور امریکہ ٹیکنالوجی کے اس انقلاب میں خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ صدر ٹرمپ نے جیسے ہی اپنا عہدہ سنبھالا سیکنڈ ٹرم کے لیے، انہوں نے اوپن اے آئی، سافٹ بینک گروپ اور اوریکل کے ساتھ مل کر اسٹار گیٹ کے نام سے اپنا امریکن منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا، جس کے تحت امریکہ میں اے آئی انفراسٹرکچر پر $500 بلین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States, and very, very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. نکتہ کے ایسے اور نکتوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ the bell icon. اس سے پہلے امریکن کمپنی مائکروسافٹ نے اعلان کیا تھا کہ وہ 2025 میں اپنے اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز کی R&D پر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر تقریباً $80 بلین خرچ کرے گی، جبکہ امیزون نے بھی اے آئی کے شعبے میں $75 بلین خرچ کرنے کا انٹرسٹ ظاہر کیا تھا۔ ویژول کیپٹلسٹ ڈیٹا کام کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اے آئی کے 11,800 سے زیادہ آپریشنل ڈیٹا سینٹرز کام کر رہے ہیں آلریڈی۔ ان میں 5,388 یعنی 45% امریکہ میں ہے، باقی چین اور بیشتر یورپین کنٹریز میں ہیں۔ ایک ریس ہر طرف لگی ہوئی ہے، یہ ایک ریس ہے جسے جیتنا ہر ملک اور گلوبل ٹیک کمپنیز نے اپنا مشن بنا لیا ہے۔ افسوس، پاکستان ابھی اس دوڑ میں کسی جگہ پہ نہیں ہے، کہیں اس کا نام نہیں ہے، کہیں اس کا نام نہیں ہے۔